اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی ہے۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جاتا ہے وہ کبھی بھی گم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے۔ تمہاری ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے درد کا اجر بن کر، اللہ سے کی گئی تمہاری وفاؤں کا صلہ بن کر۔ تمہاری کہانی اس لیے رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم دیری سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے۔ شروعات تو اب تم نہیں بدل سکتی، تو ایسا کرو دعا کے ذریعے تم اپنا انجام بدل دو۔ میں نے ہر چیز کو نصیب کے سامنے ہارتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے دعا کے سامنے نصیب کو ہارتے ہوئے دیکھا ہے۔ دعا سے یا تو حالات بدل جاتی ہیں یا دل بدل جاتی ہیں۔ یقین میں اگر مگر نہیں ہوتا۔ جب اللہ سے سودا کر لیا جائے تو نفع نقصان کا نہیں سوچتی، تب بس اتنا سوچتی ہے کہ جو ہوگا بہتر ہوگا۔ یقین کرو اللہ کے دیے گئے گھاٹے میں بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ دوا تب اثر کرتی ہے جب تم اسے پابندی سے لیتی ہو، ویسے ہی دعائیں تب اثر کرتی ہے جب تم مسلسل مانگتی ہو۔ جیسے دعا آہستہ آہستہ تمہاری تکلیف کو راحت میں بدلتی ہے، ویسے ہی دعائیں بھی آہستہ آہستہ تمہارے لیے قبولیت میں بدلتی ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، دعا کرو، پھر چاہے تم کتنے ہی بے بس کیوں نہ ہو، پھر چاہے سب ختم ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، پھر چاہے تم زندگی سے کتنی مایوس کیوں نہ ہو، پھر چاہے تمہیں حالات نے کتنا ہی کیوں نہ تھکا دیا ہو، کچھ بھی ہو جائے، تم کتنا ہی کمزور کیوں نہ پڑ جاؤ، بس ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ تمہارے پاس اب بھی نصیب بدلنے کا موقع ہے۔ یقین کرو ایسے ٹوٹ کر دعا کرنے والوں کے لیے ایسے معاوضے ہوتے ہیں جو ساری رکاوٹوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے اور ہمیں اللہ کے کن سے جوڑ دیتی ہے۔ انتظار سب سے مشکل آزمائش ہے، خاص کر کے دعاؤں کی قبولیت کا انتظار۔ جب آپ کو وہ دعائیں مانگتے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے اور ان کے جواب کا کہیں سے بھی پتہ نہ ملتا ہو۔ یہ دعا ہی تو ہے جن کے لیے اللہ نے اپنے معاوضے بنائے، ورنہ عام دعائیں تو بن مانگے ہی مل جاتی ہے آسانی سے، لیکن ایسی دعائیں جو ممکن نہیں لگتی ان کے لیے کرشمے ہوتے ہیں، ان کے لیے کرامات ہوتے ہیں، ان کے لیے کن سے کام بنایا جاتا ہے۔ وہ چیزوں کو اس طرح سے ترتیب دیتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ وہ وسیلے وہاں سے پیدا کرتا ہے جہاں سے امید بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ بس انتظار کرو، کیونکہ معاوضے وقت مانگتے ہیں اور وقت صبر۔ مسکرانے کا بھی اجر دینے والا رب کیسے پھر تمہیں تمہارے آنسوؤں کا صلہ نہیں دے گا؟ درود پاک دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ جب تم اپنی رضا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر لیتی ہو تو تمہاری رضا کا رد ہو جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دعائیں آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ بھیجا جائے، تو پھر اس دعا کی پہنچ کہاں تک ہوگی جس کا اسٹارٹ اور اینڈ درود پر کیا گیا ہو؟ تمہارے ساتھ اللہ کے محبوب کی سفارش ہو اور تمہارا مقدر نہ بدلے، ممکن ہی نہیں۔ وہ آزمائش سزا کیسے ہو سکتی ہے جس نے تمہیں اللہ سے دعا مانگنا سکھایا؟ کون سی آزمائش سزا ہوتی ہے؟ وہ آزمائش جو تم سے سجدہ کا حق چھین لی، وہ آزمائش جو تم سے دعا کی توفیق چھین لی، وہ آزمائش جو تمہیں اللہ سے محروم کر دی، وہ آزمائش جس نے تمہیں اللہ سے فریاد کرنا سکھایا، یقین رکھنا سکھایا، وہ کیسے سزا ہو سکتی ہے؟ اللہ ناراض نہیں ہے تم سے، بس اسے پسند ہے تمہارا اسے بار بار منانا۔ تمہاری یہی آزمائش اللہ کی محبت ہے، کیونکہ اس کے بعد اس نے تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دینا ہے۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ اسے دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو
پھر دیکھو اللہ کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کا پنہ پلٹتا ہے۔ جانتے ہو اللہ کی اتاری ہوئی ہر آیت میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی جواب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے ہر اس درد کو جو تم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، ہر اس تکلیف کو جو تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ تمہارا کوئی بھی دکھ اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو کیا اسے علم نہیں ہوگا کہ کون تمہاری اس تکلیف کا ذمہ دار ہے؟ بے شک اللہ زبردست پورا بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا سزا دے گا۔ بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ کبھی سوچا ہے جو اللہ نے بن مانگے عطا کیا ہے وہ واپس لے لیا تو کیا کرو گی؟ جو تم چاہتی ہو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے اس نے دے دیا تو کیا کرو گی؟ جس کو اپنے سے نیچے سمجھتے ہو وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہوا تو کیا کرو گی؟ ہمیشہ سوچتے ہو چیزیں اس سے زیادہ بری تو ہو ہی نہیں سکتی، اگر ہو جائے تو کیا کرو گی؟ کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی، بس مانگتے ہی رہتی ہو۔ جو اس نے ناشکری پر پکڑ لیا تو کیا کرو گی؟ جو تم سمجھتے ہو خود کو دوسرے سے بہتر، وہ جن کا راز ہے دنیا کے سامنے، کل کو تمہارا پردہ اٹھا دیا اس نے تو کیا کرو گی؟ وہ تو اپنے پسندیدہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اگر تمہیں نہ آزمایا کبھی تو کیا کرو گی؟ اللہ کا مکافاتی عمل کا انداز تمہاری سوچ سے بہت الگ ہوتا ہے۔ جب کوئی تمہیں تکلیف دے کر چھوڑ جاتا ہے تو اللہ فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ اللہ اسے ڈیل کرنے سے پہلے تمہیں مضبوط بناتا ہے، اور اللہ اسی دوران اسے دنیا کے ہر دھوکے سے ملواتا ہے جس نے تمہیں دھوکہ دیا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پہنچ کر اس انسان کو احساس ہوتا ہے کہ تمہاری نیت کتنی پاکیزہ تھی، اور پھر یہ جان لینے کے بعد وہ واپس لوٹ آتا ہے، لیکن اب تک تم آگے بڑھ چکے ہوتے ہو اور اللہ نے تمہیں اس قدر مطمئن کر دیا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تکلیف دیتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سنتا ہی نہیں ہے، بس کچھ منزلوں کے راستے اس نے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ تمہیں ان تک پہنچنے کے لیے اللہ کے راستے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ یہ تو میری پسند کی راہ ہے ہی نہیں، لیکن تم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اس راہ کے آخر میں جو منزل ہے وہ تمہاری کتنی پسندیدہ ہے۔ صبر کرنے میں اور صبر آنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر کرتے کرتے انسان مضبوط ہو جاتا ہے، اور صبر آتے آتے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ کیا تم جانتی نہیں کہ اللہ دیکھتا ہے؟ جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں وہ بد دعا نہیں دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اللہ ان کے ساتھ ہوئے ظلم کو بھول جاتا ہے یا ان ظالموں کو پکڑتا نہیں ہے۔ پکڑ بھی ہوتی ہے اور سزا بھی ہوتی ہے، بس اس انسان کے صبر کر لینے کی دیر ہوتی ہے جس کا دل دکھا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کا انصاف شروع ہوتا ہے۔ اس لیے بد دعاؤں سے نہیں آہوں سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ آہیں بول کر نہیں دی جاتی، آہیں خاموش ہوتی ہے، اور خاموشیاں سمجھنے اور سننے میں تو ہمارا رب کمال ہے۔ کچھ چیزوں کو آپ کبھی نہیں بدل سکتے، کچھ لوگوں کو آپ کبھی واپس نہیں لا سکتے، خاص کر کے ان کو جو اس دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ اللہ ان کے لیے آپ کو بدل دیتا ہے، ان کے نہ ہونے پر آپ کو صبر دیتا ہے۔ ہاں بہت وقت لگتا ہے ان سب میں، لیکن ہم بہادر ہو ہی جاتی ہیں۔ ہم سب کا آخری ٹھکانہ وہی ہے، آج نہیں تو کل ہم سب کو اپنی اسی منزل کی طرف چلے جانا ہے۔ آخر ہم سب کو ہی ان بچھڑے ہوئے سے ملنا ہے جن سے ہم نے ساری عمر محبت کی ہے۔ قبولیت کا لفظ اگر دلاسے کے سوا کچھ نہ ہوتا تو زکریا علیہ السلام کو کیوں عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نوازا جاتا؟ یوسف علیہ السلام کو کیوں یعقوب علیہ السلام سے واپس ملوایا جاتا؟
हाजरा अलैहिस्सलाम को क्यों तड़पते हुए सहरा में पानी पिलाया जाता? नूह अलैहिस्सलाम की मदद के लिए क्यों अर्श से तूफ़ान उतारा जाता? यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से क्यों जिंदा उगाला जाता? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए क्यों सुलगती आग को ठंडा किया जाता? मूसा अलैहिस्सलाम के लिए क्यों समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली का एक इशारे पर क्यों चांद को तोड़ दिया जाता? तुम जो सोचते हो क्या कर सकती है दुआ, अब बताओ क्या क्या नहीं कर सकती है दुआ।